وہ مفتی اسحاق صاحب مجھے یاد آ گئے، فیصل آباد والے، مدینہ ٹاؤن کے اندر میں ان کی خدمت میں ان کو سلام کرنے جایا کرتا تھا، مرحوم و مغفور۔ وہ اپنے مجمع میں، سنی مجمع میں خطاب کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہے یہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، شیعہ سنی میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ اختلاف تو حسن ہے بھائی، اختلاف میں تو جمالیات ہیں، حسن ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک سوال کی پرچی آ گئی، کہا مفتی صاحب آپ نے کہا کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، تو شیعوں کا تو کلمہ علیحدہ ہے، شیعوں کی تو اذان علیحدہ ہے، شیعوں کی تو روزہ وہ 8 منٹ بعد کھولتے ہیں ہم سے، وہ تو نماز 8 منٹ بعد پڑھتے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ انہوں نے بتا دی کہ یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ان سارے سوالات کے جوابات تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تم اپنی کتابیں اگر پڑھ لو تو تم پھر شیعوں پر اعتراض نہ کرو۔ تو انہوں نے بعض سوالات کے جوابات دیے اس نشست میں، جو میں نے دیکھی نشست ان کی، ان میں سے ایک جواب انہوں نے دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے، تو شیعہ کیا پڑھتا ہے؟ شیعہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتا ہے، تم بھی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتا ہے۔ شیعہ ان 2 کلموں کے بعد ایک کلمہ اور پڑھتا ہے، اور وہ ہے علی ولی اللہ۔ تو اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نہ میں بتانا، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ اپنے مجمع سے کہہ رہے ہیں مجھے ہاں نہ میں بتاؤ، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو اور بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ تو بھائی کسی کے ماننے سے رشتہ داری ختم نہیں ہو، نہ ماننے سے رشتہ داری ختم نہیں ہوگی۔ میں خوش آمد تو مجھے آتی نہیں ہے، نام ہی میرا شہنشاہ حسین ہے، تو میں خوش آمد نہیں کر رہا۔ یہ جو شیخ برادری ہے اور جو کراچی کے خواجہ برادری ہے، یعنی پنجاب کے شیخ برادری نارووالی اور کراچی کی خواجہ برادری، انہوں نے جو رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی مثال قائم کی ہے، وہ دیگر برادریوں کے سیکھنے کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور رشتہ داروں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور خاندانوں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے جی۔ برادریاں بنے، جیسے امروہہ سادات نے برادری بنائی، جیسے سارن والے سادات نے برادری بنائی، جیسے شیخ برادری ہے، جیسے خواجہ برادری ہے، بہت اچھی بات ہے، 100% اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ بس ایک وائرس اس کے اندر آنے سے اگر بچا لیا جائے، ایک بیکٹیریا کا خیال رہے کہ وہ نہ آنے پائے۔ ایک کرونا ہے بڑا خطرناک، جو اس برادری میں اگر آ گیا تو اس کو برباد کر دے گا، اور وہ یہ ہے کہ دوسری برادریوں کو کمزور بنانے کی نیت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اپنی برادری کو مضبوط بنانا نہ صرف عیب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن دوسری برادری کو اگر کمزور بنانے کی نیت آ گئی تو یہ خطرناک کرونا ہے، جو الحمدللہ ان لوگوں میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، سب ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تعلقات غیور اور صبور، مجلس چہلم میں آئے ہو بھائی، میں ایسی ہی باتیں کروں گا، برداشت کریں تھوڑی دیر مجھے آپ جی۔